بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 دسمبر سن 1902 مابین مغرب و عشاء۔ میر ناصر نواب صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ دعا رب کل شین خادموں کا والی جو الہام ہوئی ہے، اگر اس میں بجائے واحد متکلم کے جمع متکلم کا صیغہ پڑھ کر دوسروں کو بھی ساتھ ملا لیا جائے تو حرج تو نہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ 11 دسمبر سن 1902۔ بکثرت مضمون نویسی اور کاپی وغیرہ دیکھنے میں جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ایک خادم نے ظہر کے وقت اس تکلیف میں حضور کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، جس پر حضرت اقدس نے فرمایا بدن تو تکلیف کے واسطے ہے اور کس لیے ہے؟ بعد ازیں ارشاد فرمایا لوا کے متعلق مضمون لکھ رہا ہوں، نیچے فارسی ترجمہ بھی کر دیا ہے تاکہ اس کی اشاعت اتماماً للحجہ بخارا یا سمرقند وغیرہ ممالک میں بھی ہو جائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں وہ مضمون لا کر بطور نمونہ سناتا ہوں۔ چنانچہ حضور اندر گھر میں تشریف لے گئے اور مضمون لا کر اس کا عربی مسودہ اور فارسی ترجمہ سناتے رہے، اور پھر فرمایا اس مضمون کو میں نے 3 طرح پر تقسیم کیا ہے۔ اول اجمال رکھا ہے، دوم تفصیل ہے کہ کیوں اس امر کی ضرورت پڑی کہ ٹیکہ سے ہم پرہیز کریں، اور وجہ بتلائی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور لوگ گالیاں دیتے اور سب و شتم کرتے ہیں۔ سوم خدا تعالیٰ نے اب تک کیا تفریق کر کے دکھائی ہے اور مخالفوں کی مخالفت کے کیا نتائج ہوئے۔ عشاء سے قبل قدر مجلس کی اور اخبارات انگریزی حضور سنتے رہے۔ ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جو نشانات دکھاتا ہے اشتہاری دکھلاتا ہے۔ کسوف و خسوف بھی اشتہاری تھا اور وہ آسمانی تھا، اب یہ طاعون بھی اشتہاری ہے اور یہ زمینی ہے۔ اگر آج سے 1000 برس پیشتر تک کی تواریخ پنجاب دیکھتے جاؤ تو جیسی طاعون اب ہے اس کی نظیر نہ ملے گی۔ ابھی تو اس کے پاؤں جمے ہیں، اگر یہ سرسری ہوتی تو اس کا دورہ ختم ہو جاتا۔ موت اور خوف بھی خدا تعالیٰ کے روب کا نظارہ ہے اور اصلاح کا وقت ہے۔ ہر ایک قسم کی کبھی رسم خود بخود دور ہو جائے گی۔ ابھی تو کاروائی شروع ہے، کسی کا قول ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ 12 دسمبر سن 1902۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ مسجد اقصی میں ادا کیا۔ بعد ادائے جمعہ نماز جنازہ ایک احمدی بھائی مرحوم کی حضرت اقدس نے پڑھائی۔ عصر کے وقت تشریف لا کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ الہام ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھا، وہ یاد نہیں رہا۔ ینادی منادم من السماء۔ 13 دسمبر 1902۔ عصر کے وقت نماز سے پیشتر ایک ہندو صاحب سوداگر پارچہ امرتسری نے آ کر حضرت اقدس سے نیاز مندانہ طور پر نیاز حاصل کیا، اور استفسار پر اس نے جواب دیا کہ ہم امرتسر میں ایک بڑے سوداگر ہیں، اس طرف تمام علاقے میں ہماری دکان سے کپڑا آتا ہے، میں اپنی اسامیوں سے روپیہ وصول کرنے آیا تھا، میرے بھائی نے کہا تھا کہ حضور کی قدم بوسی کرتا ہوں۔ پھر عصر کی نماز ہوئی اور ہندو صاحب الگ ایک گوشے میں بیٹھے رہے۔ بعد نماز وہ پھر نیاز حاصل کر کے اور دست بوسی کر کے رخصت ہوئے۔ مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا جس میں انہوں نے بجلی دیکھی تھی۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شاید کو 30 برس کا عرصہ گزرا ہوگا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ اب جس مقام پر مدرسے کی عمارت ہے وہاں بڑی کثرت سے بجلی چمک رہی ہے۔ بجلی چمکنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ وہاں آبادی ہوگی۔ 14 دسمبر سن 1902۔ ظہر کے وقت
حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے تو لاہور اور برما سے آئے ہوئے احباب نے نیاز حاصل کیا۔ ایک صحابی کے دان میں سخت درد تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے مجرب علاج یہ ہے کہ ایک بوٹی بنام کارا بارہ نہر کے کنارے ہوتی ہے، بارہا آزمایا ہے کہ جب اسے لے کر منہ میں رکھا اور چبایا اور اس کا اثر دانت پر پہنچا، کیسا ہی سخت درد کیوں نہ ہو آرام آ جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کارا بارہ اور کار بالک ایک ہی شے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ یہ عربی لفظ کالا وبرن ہوگا، نہ کہ کار بالک۔ مولوی عبد الکریم صاحب نے ایک شہادت پر گرداسپور جانا تھا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں یہاں سے باہر جانا نہیں چاہتا، مگر اب تو اللہ تعالیٰ لے چلا ہے، خود تو میں نہیں جا رہا۔ حضرت اقدس نے فرمایا قیام فی ما قام اللہ، یہی تو ہے۔ پھر تعاون کے ذکر پہ فرمایا اس کے لیے جوں کا لگوانا اور زیادہ مقدار میں مگنیشیا کا جلاب دے کر پھر کیوڑا اور نربسی وغیرہ مصفی خون ادویہ کا استعمال کرنا بہت مفید اور مجرب ہے، کیونکہ اس میں خونی و سوداوی مواد ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کا علاج ہے۔ 15 دسمبر سن 1902 نماز مغرب ادا فرما کر حضرت اقدس تشریف لے جانے لگے تو مفتی محمد صادق صاحب نے سر درد اور متلی وغیرہ کی شکایت کی۔ حضرت اقدس نے فرمایا آج شب کو کھانا نہ کھانا اور کل روزہ نہ رکھنا، سکنجبین پی کر اسے قے کر دو۔ پھر مفتی محمد صادق صاحب کے مکان کی نسبت دریافت کر کے فرمایا کہ اس کے مالکوں کو کہو کہ روشن دان نکال دیں، اور آج کل گھروں میں خوب صفائی رکھنی چاہیے، کپڑوں کو بھی ستھرا رکھنا چاہیے۔ آج کل دن بہت سخت ہیں اور ہوا زہریلی ہے، اور صفائی رکھنا تو سنت ہے۔ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے وَثِيَابَكَ الطَّاهِرَ وَالرُّزَّ فَاجِرَ، المدثر آیت 5 و 6۔ بعد از نماز مغرب 3 اشخاص نے حضرت اقدس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد بیعت آپ نے مبائن کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہیے کہ یہ سلسلہ حق ہے، اور اتنا ماننے سے اسے برکت ہوتی ہے۔ آج کل بلا کا زمانہ ہے، طاعون ہر طرف پھیل رہی ہے۔ صرف ماننے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا جب تک عمل اچھے نہ ہوں۔ کوشش کرو کہ جب اس سلسلے میں داخل ہوئے ہو تو نیک بنو، متقی بنو، ہر ایک بدی سے بچو، یہ وقت دعاؤں سے گزارو، رات اور دن تضرع میں لگے رہو۔ جب ابتلا کا وقت ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دعا، تضرع، صدقہ خیرات کرو، زبانوں کو نرم رکھو، استغفار کو اپنا معمول بناؤ، نمازوں میں دعائیں کرو۔ مثل مشہور ہے کہ منتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا، نرا ماننا انسان کے کام نہیں آتا۔ اگر انسان مان کر پھر اسے پسے بجھ ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیعت سے فائدہ نہیں ہوا بے سود ہے۔ خدا تعالیٰ صرف قول سے راضی نہیں ہوتا۔ فرمایا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ریاکاری کے جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، وہ جب کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے، اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں، ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر اور حقوق انسانی کی تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو۔ جیسے آخرت میں انسان عمل صالح سے بچتا ہے، ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم میں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تو اس سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ لے کر اسے پیوے۔ اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے، اب آئندہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس توبہ سے اپنے آپ کو تم نے کتنا صاف کیا۔ اب زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے۔ انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے، اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
ہمیشہ کے لیے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا ہو، اسے علم ہو یا نہ ہو، اور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، الاعراف آیت 24۔ یہ دعا اول ہی قبول ہو چکی ہے۔ غفلت سے زندگی بسر مت کرو۔ جو شخص غفلت سے زندگی نہیں گزارتا، ہرگز امید نہیں کہ وہ کسی فوق و طاقت بلا میں مبتلا ہو۔ کوئی بلا بغیر اذن کے نہیں آتی، جیسے مجھے یہ دعا الہام ہوئی، رب کل شین خادموں کا، رب فاحفظنی وانصرنی ورحمنی۔ یہاں تک حضور نے تعریف فرمائی تھی کہ اتنے میں مولوی عبدالکریم صاحب گرداسپور سے آ گئے اور حالات سب سناتے رہے۔ سفر میں ہر قسم کی عوارض اور شکایت سے محفوظ رہنے پر حضرت اقدس نے فرمایا، ہمارا ایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، خواہ اسباب سے کرے خواہ بلا اسباب۔